بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس اور نیٹو کے درمیان تناؤ خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ روس اور نیٹو کے درمیان براہ راست تصادم کا خطرہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، جہاں متعدد تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ تناؤ پہلے ہی شروع ہو چکا ہے اور صرف ایک غلطی کی وجہ سے پرتشدد شکل اختیار کر سکتا ہے۔ حالیہ واقعات میں روس کے جنگی طیارے اور ڈرونز یورپی ممالک جیسے ایسٹونیا، پولینڈ اور رومانیہ کی فضائی حدود میں داخل ہوئے، جسے روس نے غلطی قرار دیا۔ ڈنمارک اور ناروے میں بھی مشکوک ڈرونز دیکھے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کوپن ہیگن اور اوسلو کے ہوائی اڈوں پر پروازیں روک دی گئی ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے الزام لگایا ہے کہ روس نے ایک خفیہ فلوٹ تیار کیا ہے جو تیل کی ترسیل کے بہانے جاسوسی اور حملوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال یورپ کے لیے انتہائی تشویشناک ہے اور نیٹو ممالک کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ فرانس نے روسی آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا، ڈرون حملوں کا شبہ۔ فرانس کی بحریہ نے ایک روسی آئل ٹینکر پر چڑھائی کر کے اسے قبضے میں لے لیا اور عملے کو گرفتار کر لیا، جو بظاہر بھارت کی طرف تیل لے کر جا رہا تھا۔ یہ ٹینکر یورپی پابندیوں کی خلاف ورزی کر رہا تھا اور اسے روس کی خفیہ فلوٹ کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے، جو ڈرون حملوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ یہ جہاز ڈنمارک کی فضائی حدود میں ڈرون بھیجنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے مکمل تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ صدر ایمانوئل میکرون نے بیان دیا ہے کہ یہ معاملہ سنگین ہے اور مزید کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یورپی یونین اسے روس کی جارحیت کا حصہ سمجھ رہی ہے، جو نیٹو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو بڑھا رہا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کو روسی علاقوں پر حملے کی اجازت دے دی۔ امریکہ نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے یوکرین کو لانگ رینج میزائلوں سے روس پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اب یوکرین کو خفیہ معلومات بھی فراہم کرے گا تاکہ روسی توانائی کے ڈھانچے پر حملے کیے جا سکیں۔ یہ قدم امریکہ کی جانب سے براہ راست جنگ میں شمولیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو پہلے میزائلوں کے استعمال پر پابندی لگا چکا تھا۔ امریکہ نیٹو اتحادیوں سے بھی یوکرین کو اسی طرح کی مدد فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ تبدیلی یوکرینی تنازع کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے اور روس کو شدید ردعمل پر مجبور کر سکتی ہے۔ یورپ روس کے ساتھ براہ راست جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ یورپی ممالک روس کے ساتھ براہ راست تصادم کی تیاریوں میں مصروف ہیں، جہاں فرانس نے اعلان کیا ہے کہ روسی ڈرونز یا جنگی طیاروں کو دیکھتے ہی نشانہ بنایا جائے گا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ ایمانوئل میکرون کا بیان ہے کہ ماسکو اس وقت نیٹو اور یورپ کے ساتھ حقیقی جنگ میں مصروف ہے، جو انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق یورپ مکمل جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے اور نیٹو کی فضائی حدود میں روسی مداخلت الارم کا باعث بن رہی ہے۔ عالمی اتحاد تبدیل، روس کو چین اور شمالی کوریا کی حمایت حاصل۔ روس اور مغربی دنیا کے درمیان تنازع عالمی اتحادیوں کو تبدیل کر رہا ہے، جہاں شمالی کوریا اور چین کھل کر روس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کرملن میں ہونے والی میٹنگز میں یہ اتحاد مزید مضبوط ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف روس ایران کے ڈرونز بھی یوکرین کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ چینی پریڈ میں کم جونگ ان، ولادیمیر پوٹن اور شی جن پنگ کی ملاقات نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ناراض کر دیا ہے۔ یہ صورتحال 2025 کو تنازعات کا سال بنا رہی ہے، جو عالمی سیاست اور علاقائی ڈائنامکس کو تبدیل کر دے گی۔ امریکہ اس اتحاد کو روکنے کے لیے قطر اور دیگر ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے، جو اسلامی نیٹو کی تشکیل کو روکنے کی کوشش ہے۔ چین کی امریکہ کو کھلی دھمکی، 20 منٹ میں تباہی ممکن۔ چین کے بین الاقوامی نمائندے وکٹر گاؤ نے امریکہ کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے چین کے خلاف کوئی بھی کارروائی کی تو وہ دوبارہ حملہ کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کی DF-61 میزائلوں میں 60 نیوکلیر وار ہیڈ اور ایک ہائیڈروجن بم کی گنجائش ہے، جو کسی بھی ملک کو منٹوں میں ختم کر سکتا ہے۔ وکٹر گاؤ کا کہنا تھا کہ امریکہ فلپائن اور تائیوان کو پراکسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے، لیکن چین ایسے کسی بھی منصوبے کو ناکام بنا دے گا۔ یہ بیان چین کے دفاعی پالیسی کا آغاز ہے، جو دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ چین کے خلاف سوچنے سے پہلے 1000 بار غور کریں۔
اس دھمکی نے عالمی سطح پر ہلچل مچا دی اور امریکہ کے لیے سنگین چیلنج ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکہ کا بھارت کو الٹیمیٹم، چابہار پورٹ سے نکل جاؤ یا پابندیوں کا سامنا کرو۔ امریکہ نے بھارت کو چابہار پورٹ سے دستبردار ہونے کی وارننگ جاری کر دی ہے، ورنہ سخت پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ بھارت اس پورٹ کو ایران کے ساتھ مل کر استعمال کر رہا ہے، لیکن امریکہ اسے اپنی خارجہ پالیسی کے خلاف سمجھتا ہے۔ جواب میں بھارت کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا اور اپنے مفادات کی حفاظت کرے گا۔ اس تنازع نے بھارت کی معیشت کو متاثر کیا ہے، جہاں امریکی کمپنیاں سرمایہ کاری روک رہی ہیں اور ویزا پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ بھارت کی پالیسی میں بڑی تبدیلی۔ بھارت نے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا اعلان کر دیا، جو ایک غیر متوقع سفارتی تبدیلی ہے۔ افغان وزیر خارجہ امیر متقی کے دورہ بھارت سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اگر افغانستان پر کوئی حملہ ہوا تو بھارت اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پہلے بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان اور طالبان کے خلاف کام کر رہا تھا، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ یہ اتحاد امریکہ کے لیے بڑا دھچکا ہے، جو افغانستان میں بگرام ایئر بیس استعمال کر کے چین پر نظر رکھنا چاہتا تھا۔ بھارت اب چین، روس اور ایران جیسے ملکوں کے ساتھ قربت بڑھا رہا ہے، جو عالمی سیاست میں نئی صف بندی کی نشاندہی کرتا ہے۔ چین کی نیوکلیئر طاقت کا انکشاف۔ چین نے اپنی DF-61 میزائل کی صلاحیتوں کو کھل کر ظاہر کر دیا، جو ایک ہی حملے میں امریکہ کی 50 ریاستوں کو ختم کر سکتی ہے۔ وکٹر گاؤ نے کہا ہے کہ چین نیوکلیئر حملوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ امریکہ ایسا کرنے سے قاصر ہے۔ یہ میزائل 60 نیوکلیئر وار ہیڈز اور ہائیڈروجن بم لے جانے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے، جو 20 منٹ میں کسی بھی ملک کو تباہ کر سکتی ہے۔ وکٹر گاؤ کا یہ بیان ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ تقریر کا جواب ہے، جہاں انہوں نے امریکہ کی نیوکلیئر طاقت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ اعلان چین کی دفاعی حکمت عملی کو اجاگر کرتا ہے اور دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ چین کے خلاف جنگ کا نتیجہ عالمی تباہی ہوگا۔ روس نے یوکرین میں پیش قدمی تیز کر دی۔ زیلنسکی کا امریکی ہتھیاروں کی میگا ڈیل کا اعلان۔ روس کی جانب سے یوکرین میں پیش قدمی تیز کر دی گئی۔ ایسے میں زیلنسکی نے امریکی ہتھیاروں کی میگا ڈیل کا بھی اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق روس نے دعویٰ کیا ہے کہ خارکیف کے شہر کوپیانسک میں 2 دہائی عمارتوں پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ یوکرینی فوج شمال اور مغرب سے گھیرے میں ہے، نصف حصے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ روسی فوج نے یوکرین کے نئے علاقوں پر قبضے کے حوالے سے مزید دعویٰ کیا ہے کہ کوپیانسک پر قبضے سے ڈونباس کے اہم علاقوں تک راستہ کھل جائے گا۔ روسی تیل خریدنے والے ممالک کو نشانہ بنائیں گے G7 ممالک۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق G7 ممالک کے وزراء خزانہ نے طے کیا ہے کہ وہ ان ممالک کو نشانہ بنائیں گے جنہوں نے 3 سال قبل یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد سے روس سے تیل کی خریداری میں اضافہ کر دیا ہے۔ ترقی یافتہ 7 بڑے ممالک میں شامل برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ روسی تیل درآمد کرنے والے ممالک پر دباؤ بڑھائیں گے۔ غزہ فلوٹیلا پر حملہ۔ ترکی نے اسرائیل کے خلاف قانونی جنگ شروع کر دی۔ ترک شہریوں کی گرفتاری کے بعد استنبول کے چیف پروسیکیوٹر کے دفتر نے غزہ جانے والی گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی کارروائی کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ترک میڈیا کے مطابق یہ تحقیقات اقوام متحدہ کے سمندری قوانین کے کنونشن کی روشنی میں کی جا رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی بحریہ نے بین الاقوامی پانیوں میں کارروائی کرتے ہوئے 24 ترک شہریوں کو گرفتار کیا، جبکہ مجموعی طور پر 30 ترک شہریوں کو حراست میں لے کر یورپ ڈیپورٹ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسپین، برازیل، کولمبیا، ارجنٹینا سمیت دیگر ممالک میں بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور دھرنے دیے۔ ترکیہ نے بھی فلوٹیلا کو روکنے کی مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو دہشت گردی قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں فلوٹیلا کو روکے جانے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جرمن دارالحکومت برلن میں مظاہرین نے مرکزی ٹرین اسٹیشن کو بند کر دیا۔ قطر کا فلوٹیلا ارکان کی فوری رہائی اور اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔
قطر نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے گرفتار کارکنان کی فوری طور پر رہائی اور اسرائیل کو اس غیر قانونی اقدام پر جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق فلوٹیلا کے قیدی فوری رہا کیے جائیں اور ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ سموتھ فلوٹیلا پر حملہ، کولمبیا کا اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کر کے تجارتی معاہدہ ختم کرنے کا اعلان۔ کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو نے سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر فلوٹیلا روکنے کی اطلاعات درست ہیں تو یہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے ایک نیا بین الاقوامی جرم ہے۔ سفارتکاروں کی ملک بدری کے علاوہ اسرائیل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ فوری طور پر ختم کیا جا رہا ہے۔ روس کا امریکی صدر کے غزہ امن منصوبے پر رد عمل، فوری جنگ بندی کی حمایت۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ ایسے تمام اقدامات کی حمایت ہونی چاہیے جو بحران کے خاتمے اور انسانی جانوں کے تحفظ کی جانب بڑھیں۔ ترجمان نے امید ظاہر کی کہ مجوزہ جنگ بندی نہ صرف قائم رہے گی بلکہ پائیدار بھی ثابت ہوگی تاکہ فلسطینی خطے میں دیرپا استحکام کی راہ ہموار ہو سکے۔ ترک صدر کا شام کی تقسیم روکنے کا اعلان۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے شام کی تقسیم روکنے کا اعلان کر دیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ترکیہ شام کی تقسیم یا سرحدی سالمیت کا نقصان برداشت نہیں کرے گا۔ شامی حکومت اور ایس ٹی ایف کے انضمام میں ناکامی پر ترکیہ حرکت میں آئے گا۔ اردوان نے کہا کہ شام کی سالمیت اور سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہر سفارتی چینل استعمال کیا جائے گا اور ہم صبر، خلوص اور سمجھداری سے سفارتکاری جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اگر سفارتی اقدامات کا جواب نہ ملا تو ترکیہ کی پالیسی بالکل واضح ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔